بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور جی پیارے بچوں، بچے اور بڑے ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں بچے تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ساری انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ تو پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے عمر فیاض بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے عمر بھائی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ دعوت اسلامی میں کس شعبے میں کام کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ابھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9واں سال چل رہا ہے، اور باقاعدہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ المدینہ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، جہاں پر مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کتابیں مکتبے کے اوپر ملتی ہیں، ہمارے مکتبۃ المدینہ پر رسالے آتے ہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے، تو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ سے میں پچھلے تقریباً 9 سال چل رہا ہے اور منسلک ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے علاوہ کڈز مدنی چینل کے ساتھ بھی منسلک ہوں، ان معنوں پر کہ اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور مختلف پروگرامز میں بھی حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ ہیں، کرم ہے مالک کا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے جی پیارے بچوں، تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اویس بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ قدر۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ اویس بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارا تیز سورہ قدر کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب جرے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب جرے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. آرزو کے سینے میں گھر بھرے مدینے میں. آرزو کے سینے میں گھر بھرے مدینے میں. ہو کر جو بندے بندہ پرورے ہوگے. جب جرے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد گو چوم کر چلے ہوگے. سبز سبز گنبد گو چوم کر چلے ہوگے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. جب جرے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. دیکھ تو لیا ذرا سو گیا کہ دیوانہ. دیکھ تو لیا ذرا سو گیا کہ دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی.
माशाअल्लाह हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े जी, तो पहला सवाल कौन करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, कहने में कितनी नेकियां मिलती है? जी, सवाल आपने किया है कि अस्सलाम वालेकुम कहने पर कितनी नेकियां मिलती हैं। सवाल तो अच्छा है, क्या कहते हैं उज़ैर भाई? अच्छा सवाल। अस्सलाम वालेकुम कहने के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नहीं। 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है जी, चलें। जी, अगला सवाल कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या दोस्त बनाने से पहले अपनी अम्मी अब्बू से पूछना चाहिए? सवाल बड़ा अहम है कि भाई दोस्त बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से, अपनी अम्मी अब्बू से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। देखिए, दोस्त भी मुख्तलिफ़ कैटेगरी के होते हैं। अब हर दोस्त को बनाने से पहले वालिदैन से बंदा यूँ पूछ भी नहीं सकता। कभी स्कूल के अंदर गए, अब एक क्लास के अंदर जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हर एक के साथ ज़ाहिर सलाम दुआ भी है, बातचीत भी है, और कोई अगर हमसे बात आकर करता है, बातचीत करता है, कुछ सवाल पूछता है, तो हर एक के बारे में तो जाके पूछ नहीं सकते। जो ख़ास तौर पर क्लोज़ फ्रेंड होते हैं तो उनके बारे में घर पे डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर इन मानों पर नज़र रखें कि भी इनके जो ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन से, और ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड होते हैं ना, उनके साथ उमूमन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाहर बंदा कभी जा भी रहा होता है। बच्चों की अगर बात करूँ तो वो खेल भी रहे होते हैं, ठीक है, कहीं अगर कोई प्रोग्राम वगैरह में कहीं जाना होता है तो वहाँ जा रहे होते हैं। अगर कहीं स्कूल की कोई सेरेमनी हो रही है, कोई जो है वो तकरीब हो रही है, तो उसमें वो दोस्त 4-6 एक साथ ही नज़र आ रहे होंगे, पूरा ग्रुप होता है ना, तो वो साथ ही नज़र आ रहे होंगे। जहाँ आ रहे जा रहे होंगे तो कहीं आउटिंग पे भी जा रहे होंगे अगर दोस्त यार, तो वो 4-5 अफराद अलग नज़र आ रहे होंगे, और जो इस तरह के 4-5 और अफराद होंगे उनका अलग वो एक सिस्टम नज़र आ रहा होगा। बहरहाल जो ख़ास हों तो पेरेंट्स को उनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर कोई एक मिसाल है आकर आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि भी मैं उसके इतना करीब ना जाऊं क्योंकि वो आपकी इतना क्लास का है ना, आपसे उम्र के अंदर भी बड़ा है, और वो आके बिला वजह आपसे जो है वो आकर फ्रेंडशिप कर रहा है, तो फिर आप उससे माजरत कर लें, कोई ऐसी हरज की बात नहीं है। और अगर कोई तंग करता है, पेरेंट्स को बता सकते हैं, ये जो आपके उस्ताद हैं, आपके जो टीचर हैं, उनके साथ उस बात को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर के बारे में ज़ाहिर आप पूछ भी नहीं सकते, ये एक आजमाइश वाला मामला हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो क्लोज़ फ्रेंड्स हों घर पे, उनके बारे में डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। और पेरेंट्स को कम से कम चाहिए कि वो जस्तजू करें और वो पता करें कि भी इसके साथ किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, खाना आना जाना पीना किसके साथ हो रहा है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। जी, तो अगला सवाल कौन करेगा? जी, अगर किसी ने हमको सलाम किया, हमने जवाब नहीं दिया, क्या गुनाह मिलेगा? सवाल बड़ा अहम है। बाज़ औक़ात बच्चे भी ये कर रहे होते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं कि भाई किसी ने सलाम किया और जवाब ही नहीं दिया, आगे से खामोश हो गए, तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब। सारे बच्चे ऊंची आवाज़ से, क्या है? वाजिब। वाजिब है। वाजिब का मतलब है लाजिम है, ये देना है। अच्छा, जवाब भी देना है और जवाब भी फ़ौरन देना है। ये नहीं है कि भाई मुझे सलाम किया है अभी और मैं कहूँ जी मैं 10 मिनट बाद सलाम का जवाब दूंगा, तो ऐसा भी नहीं, वो आपके जवाब के इंतजार में बैठा थोड़ी रहेगा। एक बात है, वो बैठा रहे या ना रहे, लेकिन आप पर लाजिम ये है कि आपने जैसे ही उसने सलाम किया है, आपकी कानों तक आवाज़ उसकी पहुंच गई है, उसने कहा है अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पूरा सलाम किया है, तो आपने उसको जवाब फ़ौरन देना है, ठीक है। अच्छा, वो कॉल के ऊपर हो या आप जो है वो फेस टू फेस हो, अगर बंदे ने सलाम किया है या उसने मैसेज किया हो, तो आपको सलाम का जवाब देना है, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर आप वाजिब का तर्क करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है वो इस्लामी एतबार से ये चीज़ तो बुरी है, तो इसलिए सलाम का जवाब भी देना है और फ़ौरन जवाब देना, ठीक है जी। और एक बात और भी है, यहाँ पर मैं ये बात भी उज़ैर भाई कर देता हूँ कि सलाम का जवाब अगर किसी ने कहा ना आप मुझे सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक जवाब ये, एक जवाब और भी हमारे लोग दे रहे होते हैं हमारे यहाँ पर, आप सलाम करें दोबारा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये भी हो रहा होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये भी मतलब सर हिला दिया उसके जवाब में, बाज़ औक़ात सिर्फ इस्माइल दे दी, तो भाई इस्माइल सलाम का जवाब नहीं है, किसी को सर हिला के यूँ जवाब देना ये भी नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात बाज़ लोग टॉकिंग बैरियर पर होते हैं, टॉकिंग बैरियर समझते हैं, मुंह के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, तो वो जो है सलाम का जवाब बेचारे दे नहीं पाते, और बड़े अगर देते भी हैं तो बड़े मुश्किल तरीके से दे रहे होते हैं।
تو بہرحال یہ ہے کہ سلام کا حکم یہ ہے کہ جواب آپ نے فوراً دینا اور اتنی آواز سے دینا ہے کہ وہ سامنے والے کو آواز بھی پہنچ جائے. ایک مثال ہے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے اور ظاہر سوال کیا، اس سے پہلے وہ سلام کر رہے ہیں، اب سلام انہوں نے کیا اور میں جواب دوں کیوں کر کے، تو وہ تو آواز ان تک پہنچی ہی نہیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا جواب. اور کوئی سوال اگر کرنا ہو کسی نے تو جی. مکمل سلام بتائیں اور ان کا جواب بھی بتائیں اور اس کا مطلب بھی بتائیے گا. سوال اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے مکمل سلام. السلام علیکم، سارے بچے پڑھیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. یہ 3 اسٹیپ کے اندر ہو گیا. یہ ہے پورا ایک کمپلیٹ سلام. ٹھیک ہے، السلام علیکم، آپ پر اللہ پاک کی سلامتی ہو، اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہو. ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ پاک کی رحمت آپ پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ پاک کی برکت آپ پر نازل ہو. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں حاصل ہوں. یہ ایک میں نے خلاصہ اور ایک مفہومی ترجمہ آپ کو بیان کیا ہے سلام کا. تو یہ اس کا مطلب ہے. اور جب بھی کسی کو سلام کریں تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ بھئی میں جو ہے وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز جو ہے وہ اس کی سمجھ لیں کہ اپنے آپ سے اس کی سلامتی کی اس کو دعا دے رہا ہوں. اور یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک طرح سے امانت کے طور پر ہیں کہ میں نے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سلام تو کر دیا، اس نے جواب بھی دے دیا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اور دل میں نیت ہے کہ اب دیکھو میں اس کو کیسا ذلیل کروں گا. سلام تو کر دیا میں نے، لیکن اب جب بات شروع ہوگی دیکھنا کیسے پھنساؤں گا. تو پھر آپ نے اس کی عزت کی تو ایسی کی تیسی کر دی. اور پھر آپ سلام میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام در حقیقت دعا ہے. ٹھیک ہے، تو سلام کمپلیٹ یہ ہے. اس کے آگے لوگوں نے جملے بڑھائے ہوتے ہیں کیا جی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت المقام ودوزخ الحرام. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نے ادا کرنا ہے اس کو طریقہ اسلامی ہی ہونا چاہیے اس کو ادا کرنے کا. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی، یہی پورا سلام کرنا چاہیے اور جواب میں بھی یہی آنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ بچوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں انفارمیٹیو کوشچن کیے اور ہمارے عمر بھائی نے بھی بڑے ہی پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے. اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. آپ کو ایک شاندار سی انفارمیشن دینی ہے. انشاءاللہ آپ کی نالج کے اندر اضافہ بھی ہوگا. اور کشتی نوح کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. بہت بڑی کشتی تھی، جناب نوح علیہ السلام نے، اللہ پاک کے نبی انہوں نے اس کشتی کو بنایا تھا. یہ جو کشتی تھی پیارے پیارے بچوں، اس کا قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے. یہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی تھی جو کہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی. انہوں نے اس کو بنایا تھا. اس میں جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اس میں سوار تھے، یعنی جتنے بھی اس ٹائم کے وہ مسلمان تھے جو بھی تھے وہ اس میں سوار تھے. اور مختلف جانوروں کے جوڑے بھی آپ نے اس میں سوار کر لیے تھے، اور مختلف جانور بھی اس میں سوار تھے. لیکن صرف یہی نہیں تھے، اس کشتی کے اندر شیطان بھی سوار ہو گیا تھا. زہر بھائی، شیطان بھی آ گیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، اور ہوتا ہے نا کہ بس اب ساری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، اب بس چلنا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اوکے چلاؤ کشتی کو. اب کیا ہوا کہ جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انجان بڈھا کشتی کے اوپر پایا جاتا ہے. کشتی کے اوپر ایک انجان بڈھا ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے. دیکھتے ہی پہچان گئے یہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے. چنانچہ یہ جو شیطان ہے یہ ایک بڈھے کے روپ میں کشتی کے اندر سوار ہو گیا تھا. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہارے یہاں پہ کیا کام ہے؟ بھئی یہاں پر تو جو لوگ میرے اوپر ایمان لا چکے ہیں وہ لوگ ہیں، اور جانور ہیں، مختلف جانور، ان کی جوڑیاں، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں ان تمام مسلمانوں کو اللہ پاک کی راہ سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اکثر لوگ تو طوفان نوح کے اندر تباہ ہونے والے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے، دور کرنے اور ان کی آخرت کو خراب کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ جناب نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے خدا کے دشمن یہاں سے چلا جا. شیطان کہنے لگا کہ جناب میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو دین اسلام سے دور کرتا ہوں. 5 چیزیں ایسی ہیں
کہ ان چیزوں کے تھرو، ان چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہوں، دین سے دور کرتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ میں ان میں سے صرف 2 باتیں بتاؤں گا، 3 باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا. 2 باتیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی، 3 باتیں جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ ہمیں 3 کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 باتیں جو ہے وہ بیان کر دو. شیطان کہنے لگا کہ ان 2 میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے حسد. کیا ہے؟ حسد. آپ اس کو آسان انداز میں کہہ لیں کہ بھی دوسروں سے جیلسی کرنا، دوسروں سے جلنا. بھی اس کو یہ چیز مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے. تو اس طرح کی چیزیں دل کے اندر لانا، دوسرے کو دیکھ کر یہ اس کے پاس کیسے آ گئی، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، حسد کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے میں لوگوں کو دین اسلام سے دور کرتا ہوں. اور یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پر لعنت فرمائی. اس نے جناب آدم علیہ السلام سے حسد ہی تو کیا تھا کہ یہ تو ایک مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، اور یہ ایک مٹی سے بنے ہوئے ایک پتلے ہیں، ان کو سجدہ کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے. حسد کیا، تکبر کیا، اور پھر تباہ و برباد ہوا اور مردود ہو گیا. فرشتوں کا وہ استاد تھا، معلم الملکوت، لیکن کیا ہوا، حسد کیا، سارا پچھلا جو نیکیوں والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، مردود ہوا، جنت سے بھی نکال دیا گیا اور شیطان بن گیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ اس نے بتائی کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اور بہت ساری چیزیں منسلک ہیں، اور وہ کیا ہے، لالچ، ہرس. جب بندے کو ہرس ہوتی ہے نا تو بندہ پھر ناجائز حرام کام بھی کرتا ہے اور حرام کما بھی رہا ہوتا ہے. پیسے کی لالچ ہے نا، مال کی لالچ ہے، ہرس ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہرس ہوتی ہے، تو بندہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے حلال بھی کھا رہا ہے. تو لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو دیگر اور گناہوں کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. گویا اس نے جڑ پکڑ لی نا، مین چیز پکڑ لی ہے، وہ اور چیزوں کی طرف اس کو لے کر جا رہی. تو کہا کہ ایک حسد ہے اور ایک لالچ ہے، ہرس. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے بندے کو دین اسلام سے پھروا دیتا ہوں، وہ بندہ اس کی پھر آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو ان 2 چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ہمیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی، تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو آخرت ہے وہ اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. جو بندہ آخرت اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا کو بھی اچھا کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی اچھا کر دیتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے کا عزیر بھائی کوئی بظاہر کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا. اگر دنیا کے اندر فائدہ ہو بھی جائے تو آخرت کے اندر نقصان ہی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، جو بندہ دنیا کے جتنا قریب جاتا ہے دنیا اس سے دور بھاگ رہی ہے. وہ بھاگ رہا دنیا کے پیچھے، دنیا اور آگے آگے جا رہی ہے، دنیا اس کے ہاتھ آنے والی نہیں. جیسے سایہ ہوتا ہے نا، سایہ آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، پکڑ سکتے ہیں سایہ کو. آپ جب بھاگیں گے سایہ آپ سے پہلے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، تو سایہ کو نہیں آپ پکڑ سکتے. دنیا بھی سایہ کی مثال ہے، آپ جتنا اس کے پیچھے جائیں گے وہ بھاگتی چلی جائے گی، آپ نہیں اس کو پکڑ سکیں گے. ہاں، آپ دنیا سے جتنا بھاگتے چلے جائیں گے کہ نئی دنیا چاہیے مجھے، نئی مال چاہیے مجھے، نئی شہرت چاہیے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اتنے ہی دروازے کھولتا چلے جائے گا. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. آپ دنیا سے بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ کے پیچھے بھاگ رہی. آپ اللہ والوں کو دیکھ دیں نا، وہ کیا بولتے ہیں، نہیں چاہیے پیسہ، نہیں چاہیے شہرت، نہیں چاہیے لوگوں کا ہجوم، نہیں چاہیے ہمیں یہ دنیا کی جو ہے نا وہ آسائشیں نعمتیں، ان معنوں پر کہ جناب بہت ہمارے عالی شان بنگلے ہوں، پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو. اللہ والے دنیا سے بھاگ رہے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آپ دیکھیں ان کے آستانوں پر، ان کے گھروں کے باہر، ان کے جہاں وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں آس پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں. وہ اللہ والے وہ دنیا سے بھاگ رہے ہیں، دنیا ان کی طرف آ رہی ہے. تو آپ جتنا دنیا سے بھاگیں گے دنیا آپ کے اتنا قریب آئے گی، اور جتنا پیچھے بھاگیں گے دنیا دور ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور ہمیشہ دین کی، اسلام کی اور مذہب کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا کرے. اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت مکمل ہوا. جی آپ بچوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ نہیں جاتے جاتے کوئی ایک اچھی سی بات جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے. بہت اچھی بات ہے بھائی. سارے بچوں کو یہی جو ہے وہ عرض کریں گے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اور ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر یقینی طور پر بچے ہوتے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر پڑھ رہے ہیں تو دل لگا کر پڑھیں. پیرنٹس کے پیسوں کو ضائع نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ یار میں بدرت کم مارکس لے لوں، بس گزارا کر لوں
اور کسی طریقے سے بس ٹائم پاس کر لوں. ٹائم پاس والا معاملہ نہ کریں. آپ کے پیرنٹس یقین جانیں جو کماتے ہیں نا عزیر بھائی ان کو پتہ ہے, یا جو پیرنٹس ہیں وہ میری بات کو اس کے درد کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ بچوں کی فیسیں آج کی مہنگائی کے دور میں پوری کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور آپ کے پیرنٹس وہ اتنے مشکل حالات میں آپ کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, آپ کے کوچنگ کی فیس دے رہے ہیں, آپ کے اسکول کی فیس دے رہے ہیں, آپ کے مدرسوں میں آپ کو وہاں بھیج رہے ہیں, وہاں کا نصاب پورا کر کے دے رہے ہیں, آپ کو یونیفارم بنا کر دے رہے ہیں, آپ کو کاپی پینسل کے نام پر اتنے پیسے آپ کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ بھی ان کو پھر اچھا صلہ دیں نا, اور پیسے ضائع مت کریں. دل لگا کر پڑھیں, خوب محنت کر کے پڑھیں, قوم کی, دین کی اور پاکستان کی خوب خدمت کریں. جی جزاک اللہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, عمر بھائی نے ہمیں کتنی پیاری بات بتائی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اب ہم ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وبرکاتہ. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام, ایک وقت میں دو کام, آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.